وإنك حميد مجيد. اس کو سادہ سی ختم ہو، یہ کو بالکل بند کر، یہ کو بالکل بند کر کے سونے سے ہوتے اس کو. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے میرا پیغمبر منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ ہلکا سے خود بند کرو، یہ ڈبل آواز نہیں ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے لفظ الرسول استعمال فرمایا ہے، اور میں آج کی مجلس میں اسی لفظ الرسول پر بات کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. پیغمبر کے ذمے دو کام ہیں. نمبر ایک، خالق سے پیغام لینا. پنکھا بند کر دو، یہ میں بند پنکھا اس لیے کراتا ہوں، یا سب کو پنکھا دو یا سب کے بند کرو. یہ آپ کے شہر میں نہیں، پورے ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں، یا سب کو پنکھے دو یا سب کے بند کرو. بس اس کی وجہ گرمی ہے، حبس ہے. یہ درمیان والے مخالف بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خود تو مزے لے رہا ہے، ہمیں مصیبت کے اندر ڈالا ہو، اس کو کیا پتہ گرمی کیا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مجھے بھی پتہ ہے گرمی ہوتی ہے، میرا پسینہ بھی آئے گا، تمہارا بھی آئے گا. تو تم یہ نہیں کہو گے کہ یہ مزے لے رہے ہیں، تم کہو گے بھی ہم بھی مشقت کے اندر ہے، یہ مشقت کے اندر. الجھن نہیں ہوتی، معاملہ بالکل برابر ہونا چاہیے. اس لیے میں پنکھے بند کرا دیتا ہوں. یہ پانی درمیان میں چھوڑ دو. آپ نہ بولو، آپ نہ، میں خود بولتا رہوں گا. آپ بولو گے نا پھر نہیں، میں خود سنبھالتا رہوں گا پورے اسٹیج. یہ میں پانی، اب کوئی پانی مت پلاؤ، چھوڑ دو بس. جو شخص بیان کرے اس کا گلا ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کو پانی چاہیے، اور جو بیان سنے اس کا کان ٹھیک ہونا چاہیے. میرا گلا ٹھیک ہونا چاہیے، تمہارے کان ٹھیک ہونے چاہیے. میں پانی پیوں، گلا ٹھیک ہو، اور تم کان صاف کرنے کے لیے کوئی تیلے میلے تلاش کرو. میں اس لیے منع کرتا ہوں، میں ہنساتا نہیں ہوں، میرا کوئی مزاج نہیں ہے لطیفے سنانا. منع میں اس لیے کرتا ہوں، ایک آدمی پانی پیتا ہے، دوسرے کو پیاس نہیں ہوتی پھر بھی مانگتے ہیں، اس لیے پیا تو مجھے بھی دو، تیسرا کہتا ہے مجھے بھی دو. بیان کا گھنٹہ گزر جاتا ہے اور ہم پانی میں لڑتے رہتے ہیں. اس لیے تھوڑی دیر مشقت برداشت کرو اور توجہ سے دلائل اور عقائد کو سمجھو. اتنا لمبا سفر میں نے کیا صرف آپ کو عقیدہ سمجھانے کے لیے. پانی جلسہ ختم ہوگا، شربت پیو، ہم بھی کھانا کھائیں گے، آپ کو دیتے ہیں آپ بھی کھاؤ، نہیں دیتے گھر جا کر کھاؤ. لیکن یہ کہ بعد میں سب کچھ کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ پیغمبر دے اسے لے لو، اور جس سے پیغمبر منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں لفظ الرسول استعمال فرمایا ہے. الرسول رسالت سے بنا ہے، رسالت کا معنی پیغام ہے. اب رسول اور پیغمبر کے ذمے دو کام ہیں، خالق سے پیغام لینا اور مخلوق کو پیغام دینا. یہ دنیا میں ہر وہ شخص جو پیغام لے کر جائے وہ ایک سے پیغام لیتا ہے اور دوسرے کو پیغام دیتا ہے. پیغمبر بھی اللہ سے پیغام لیتا ہے اور مخلوق کو پیغام دیتا ہے. پیغام دنیا میں دینے کے دو طریقے ہیں.
یہ بنیادی باتیں سمجھیں، اگلی بات پھر آپ کو سمجھ آئی۔ دنیا میں پیغام کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جس کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں اس کو پیغام کے لفظ بھی دے دیں اور اپنے پیغام کی مراد بھی دے دیں۔ دوسرا طریقہ پیغام کی مراد دے دیں اور پیغام کے لیے لفظ نہ دیں، بلکہ پیغام لے جانے والا اپنے لفظوں میں آپ کی مراد بیان کرے۔ ہمارے ہاں آج جلسہ ہوا، اس کا اشتہار چھاپ دیا ہے، اب مراد بھی بتائی ہے اور مراد کے لیے الفاظ بھی بتائیں۔ ہمارے ہاں جمعرات کو شب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں الفاظ نہیں بتاتے۔ کوئی کہتا ہے شب جمعہ پہ جانا ہے، کوئی کہتا ہے ہفتہ وار جوڑ پہ جانا ہے، کوئی ہر بندہ اپنے لفظوں میں بات کہتا ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک مسجد کے امام، چند آئمہ، چند سکول ٹیچر اور چند تاجروں کو جمع کر کے کہتے ہیں ہم نے فلاں مولانا صاحب کو بلایا، عقائد پہ بات کرانا چاہتے ہیں، آپ اپنی مساجد، دکانوں اور سکولوں میں اعلان کروا دیں۔ اب یہ تو بتایا کہ بیان ہوگا، اب کوئی اپنی مسجد میں اعلان کرتا ہے مولانا صاحب آئیں گے، کوئی کہتا ہے خطیب صاحب آئیں گے، کوئی کہتا ہے قاری صاحب آئیں گے، کوئی کہتا ہے عقیدہ بیان ہوگا، کوئی کہتا ہے ایمان کی بات ہوگی، کوئی کہتا ہے اصلاحی خطبہ ہوگا۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ بیان ہوگا۔ اب میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، نہ سمجھ آئے ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں سرگودا اور آپ کے یہاں نوشہرہ، سب کا ایک ہی مزاج ہے۔ شادی کے موقع پر شادی کارڈ چھپواتے ہیں، رشتہ دار اور دوست احباب کو بلاتے ہیں، اور کبھی شادی کارڈ نہیں چھپواتے، اپنے گاؤں میں ایک بندہ رکھا ہوتا ہے، اس کو بھیجتے ہیں فلاں کو دعوت دو، فلاں کو کہہ دو، فلاں کو کہہ دو، فلاں کو کہہ دو۔ اگر شادی کارڈ چھپوا کے آپ شادی پر دوست احباب بلائیں تو آپ نے مراد بھی بتائی ہے اور آپ نے الفاظ بھی لکھے ہیں، لیکن اگر شادی پہ دعوت دینے کے لیے کسی بندے کے ذریعے اپنے رشتہ دار بلائیں تو یہ تو آپ بتاتے ہیں ان کو بتانا نکاح ہوگا، لیکن لفظ وہ اپنے خود استعمال کرتا ہے، اپنے لفظ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے جب امت اور مخلوق کو اپنا پیغام دیتے ہیں، اللہ رب العزت دونوں طریقے استعمال فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ پیغام کے لیے مراد بھی دیتے ہیں اور مراد کے الفاظ بھی دیتے ہیں، اور کبھی اللہ پیغمبر کو مراد دیتے ہیں، الفاظ میں پیغمبر کو اختیار دیتے ہیں۔ اب دونوں قسم کا پیغام ہے، ہمیں لفظ سمجھنا۔ اگر پیغام خداوندی میں مراد خدا اور الفاظ خدا ہوں، یہ بھی پیغام خداوندی، اور اگر مراد خدا الفاظ مصطفیٰ ہو، یہ بھی پیغام خداوندی۔ دونوں میں فرق یہ ہے، مراد خدا، الفاظ خدا، اس پیغام کا نام قرآن ہے، مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ قرآن حدیث کا معنی سمجھ گئے؟ یہ جو معنی میں سمجھا رہا ہوں نا، یہ تمہیں کتابوں سے نہیں سمجھ آنا۔ پیغام خدا بندی، مراد خدا، الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن، مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بولو، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ ہمیں نہیں سنتے، ہمارے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں نہیں سنتے، ہمارے بارے میں سنتے ہیں۔ دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ آدمی کسی کو سنے اور کسی کے بارے میں سنے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ ایک بوڑھی عورت مکہ سے جا رہی ہے۔ حضور پاک نے پوچھا کہ امی جان کہاں جا رہی ہو؟ بوڑھی ماں نے کہا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی گٹھڑی سر پہ اٹھا لی، جہاں جانا تھا چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچایا تو بوڑھی اماں نے خوش ہو کر کہا کہ بیٹا تو نے میرے اوپر بڑی
میں اس کے بدلے میں تجھے ایک اچھی بات بتاتی ہوں۔ اماں جی اچھی بات کیا؟ کہ مکہ میں محمد کے قریب نہ جانا، مکہ میں رہو تو محمد کے قریب نہ جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کو سمجھانے کے لیے میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اماں جی آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ آپ نے محمد کو خود سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا؟ کہ بیٹا محمد کو تو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو آپ محمد کو بھی سن سکتی ہو، میں بتاؤں؟ تو محمد ہے؟ میں محمد ہوں۔ تو جب محمد کے بارے میں سنا تو مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، جب حضرت محمد کو سنا تو واپس مکہ آ رہی تھی۔ تو آپ نے مجھے نہیں سنا، میرے بارے میں سنا ہے، مولانا ایسا ہے، مولانا ایسا ہے، مولانا ایسا ہے۔ میرے بیان کے بعد آپ بتانا کوئی لڑائی ہوتی ہے یا نہیں، پھر دیکھنا میں توڑتا ہوں یا جوڑتا ہوں۔ ہم جمعیت والے ہیں، خانقاہوں والے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، ہمارا کام امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا؟ تو پہلے سن تو لو، پھر دیکھنا میں جوڑنے کے لیے آئے یا توڑنے کے لیے آئے۔ تو لوگ یہ افواہیں اس لیے پھیلاتے ہیں کہ لوگ اس کو سنیں نہ۔ یہی مکہ مکرمہ میں فضا تھی کہ مشرکین نے اپنے بندے چھوڑے ہوتے تھے کہ سنیں نہ، جو سن لیتا پھر وہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ سے چلے مدینہ آئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی امام باقر سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، انہوں نے خوش ہو کر جواب نہیں دیا۔ امام صاحب نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ آپ نے خوش ہو کر جواب نہیں دیا، پر ہم نے کچھ سنا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ مجھے سنا ہے یا میرے بارے میں سنا ہے؟ کہا تجھے تو نہیں سنا، تیرے بارے میں سنا ہے۔ فرمایا جی آپ نے میرے بارے میں سنا، اب مجھے سنو۔ میں آپ سے، آپ نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کیا تیرے بارے میں سنا کہ تو قیاس عقل کو لیتا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، قیاس عقل کو لیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی پروپیگنڈا ہے لیڈیسوں کا ہے نا، کہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قیاس کو لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اچھا دیکھیں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کی بیٹی بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، میری عقل کہتی ہے بیٹی کو دگنا مال دو، بیٹے کو 1 گنا دو، کیوں؟ بیٹا طاقتور ہے، کما لے گا، بیٹی کمزور ہے، کہاں سے کمائے گی؟ لیکن آپ کے نانا کا ارشاد ہے کہ بیٹے کو 2 گنا اور بیٹی کو 1 گنا۔ میں نے عقل اور قیاس چھوڑ دی ہے اللہ کے نبی کے فرمانے پہ۔ انہوں نے کہا جی میرا دوسرا سوال، عورت اپنے ہر مہینے کے مخصوص دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، رمضان ہو تو روزہ بھی نہیں رکھتی۔ اب میری عقل یہ بات کہتی ہے کہ بعد میں عورت نمازیں قضا کرے، روزہ قضا نہ کرے، چونکہ نماز روزے سے اہم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی آپ کے نانا جی کا ارشاد ہے کہ نماز قضا نہ کرے، ماہواری کے دنوں کی روزے رکھے۔ تو میں نے اپنی عقل چھوڑ دی ہے آپ کے نانے کی وجہ سے۔ حضرت امام باقر اٹھے اور ماتھا چوم لیا۔ ابو حنیفہ تو ٹھیک کہتا ہے، تیرے بارے میں سنا تھا، تجھے نہیں سنا تھا۔ میں بھی کہتا ہوں نشہرہ والوں، آپ نے مجھے نہیں سنا، میرے بارے میں سنا تھا۔ ہم کہتے ہیں آج مجھے سنو، اور جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، کبھی اشتہار پھاڑتے ہیں، کبھی پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، کبھی باتیں کرتے ہیں، بھئی ہمیں سنو، گلا ہو تو پھر بتانا۔ نہ ہم تمہیں گالی دیتے ہیں، نہ ہم تمہیں برا کہتے ہیں، نہ تمہارے اوپر کیچڑ ڈالتے ہیں، نہ آپ کے بزرگوں کی پگڑیاں اتارتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کا دفاع تو کرتے ہیں نا۔ کسی کی پگڑیاں اتارنا اور ہے، اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا یہ اور ہے۔ ہم کسی کے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اتارتے، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کے اشتہار نہیں پھاڑتے، لیکن اپنے اشتہار بچانا بھی جانتے ہیں۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، لیکن اپنے اوپر آنے والے الزام کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ کتنی مثبت گفتگو ہے۔ اب توجہ رکھنا، مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن، مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ اب میں عقائد بیان کرتا ہوں، اس پہ قرآن حدیث سنتے جانا۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام بھول گئے،
آپ نے بھولنے کی خطا کی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ڈانٹ پڑی ہے۔ حضرت آدم نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ دعا قرآن میں ہے۔ اللہ سے دعا مانگی اور کسی کا وسیلہ نہیں دیا، بغیر وسیلے کے دعا مانگی۔ اور حدیث پاک میں ہے حضرت آدم نے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما اقترف آدم الخطیہ، حضرت آدم نے اپنی خطا بھولنے والی کا اعتراف کیا اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں حضرت محمد کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتا ہوں، میری خطا کو معاف کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، میں نے ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا، اے آدم آپ نے پہچانا کیسے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں آپ نے روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرفتنی انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے اسی وقت پہچان لیا آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتے ہیں جو پوری مخلوق میں آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا، آدم تو نے سچ کہا، سألتنی بحق محمد قد غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تو میں نے تجھ کو معاف کر دیا ہے۔ اب حدیث پاک میں آدم کی دعا وسیلے کے ساتھ ہے، قرآن کریم میں دعا وسیلے کے بغیر ہے۔ ہم دیوبند والے بغیر وسیلے کے دعا بھی مانتے ہیں، یہ قرآن میں آئی ہے، اور وسیلے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، یہ حدیث میں آئی ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس کا معنی توجہ اب ادھر رکھیں، میں بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، میری عادت ہے نو لیٹ نو ویٹ، وقت پہ شروع وقت پہ ختم۔ میں آدھا گھنٹہ بیان بھی کروں نا، آدھے گھنٹے میں 5 گھنٹے کا بیان کرتا ہوں۔ میں اتنے عقائد اتنے دلائل لے آؤں گا کہ آپ کا گلہ ختم ہو جائے گا کہ مولانا نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ بات کو لمبا کرتے 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 لے جاؤ، ہمارا مزاج نہیں ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بات مختصر ہو لیکن مدلل ہونی چاہیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں پیغمبر کے وسیلے سے مانگنے پر دلیل نہیں ہے، نبوت کا وسیلہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ تو میں نے آدم کی دعا پر بات کی ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا گمن صاحب آپ یہ بتاؤ آپ نبی کی ذات کے وسیلے کے قائل ہو؟ میں نے کہا آپ کسی وسیلے کے قائل ہو یا کوئی بھی نہیں مانتے؟ مجھے کہتا ہے آپ عمل کے وسیلے کے قائل ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر مانگو۔ میں نے کہا اس پہ کوئی دلیل قرآن سے کوئی حدیث سے پیش کر سکتے ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر مانگنا جائز ہے؟ مجھے کہتا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ بخاری سے نیچے تو کھڑے نہیں ہوتے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ میں نے کہا پڑھے حدیث؟ کہا جی 3 آدمی جا رہے تھے، سفر کے دوران ایک غار میں آرام کے لیے رکے، باہر طوفان آیا اور غار کے دروازے منہ پر ایک چٹان آ گئی۔ ان 3 نے دھکا دیا، چٹان اتنی بڑی تھی کہ حرکت نہیں کرتی تھی۔ ان تینوں نے اللہ سے اپنا عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ ایک شخص کہنے لگا اے اللہ تیرے علم میں ہے کہ میرے پاس ایک آدمی مزدوری کرتا، وہ چلا گیا اور مزدوری کے پیسے لے لیے۔ وہ کچھ عرصے بعد آیا اور مجھے کہا میری مزدوری کے پیسے دو۔ میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، میرے وہ تھوڑے سے پیسے دو۔ میں نے کہا تیری مزدوری کے پیسوں سے میں نے بکری دی، بکری اپنے ریوڑ میں ڈالی، وہ بڑھتے بڑھتے پورا ریوڑ بنا، لے جا۔ وہ خوش ہو گیا، اللہ اگر یہ آپ کے بارگاہ میں عمل قبول ہے میں اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، چٹان ہٹا دے۔ چٹان ہٹ گئی مگر اتنی نہیں کہ باہر نکلے۔ دوسرا کہنے لگا اے اللہ تیرے علم میں ہے میں بکریاں چرایا کرتا، رات کو گھر آتا، پہلے اپنی ماں اور والد کو دودھ پیش کرتا، پھر اولاد کو دیتا۔ ایک رات میں آیا، میری والدہ سو چکے تھی، میرے بچوں نے دودھ مانگا تو میں نے نہیں دیا۔
بچے روتے رہے، میں نے پھر بھی نہیں دیا۔ میں ماں کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ رات کے آخری پہر اچانک ماں کی آنکھ کھلی، میں نے ماں کو دودھ پلایا، میں نے پھر بچوں کو دیا۔ اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، میں اس عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، چٹان ہٹا دے۔ چٹان ہٹی مگر ابھی کچھ باقی۔ تیسرے نے دعا مانگی، اللہ تیرے علم میں ہے فلاں میرے چچا کی بیٹی، میں اس پہ فریفتہ تھا، میں نے گناہ کا تقاضا کیا، وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک دن مجھے کہا اتنے پیسے دو، میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ میں نے پیسے دے دیے، خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس عورت نے کہا خدا سے ڈر جا، میں بد کردار عورت نہیں ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میں نے اولاد کی خاطر اس گناہ کا ارادہ کیا، خدا سے ڈر جا۔ میں وہیں سے ہٹ گیا۔ اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند ہے، اس عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، چٹان ہٹا دیجئے۔ چٹان ہٹی تو باہر آگے۔ میں نے کیسے ثابت ہوا نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ مشرکین مکہ نے حرم مکہ میں کھڑے ہو کر کہا اے اللہ اگر دین محمد سچا ہے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں تباہ کر دے۔ ان کو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، دین محمد سچا ہے، لیکن خدا نے ان کو ہلاک نہیں کیا، اور ہلاک نہ کرنے کی وجہ بتائی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے پیغمبر ان کو ہلاک اس لیے نہیں کرتا، ان میں آپ کی ذات موجود ہے۔ میں نے کہا جو چٹان ہٹی وہ پتھر کی یا لوہے کی تھی؟ کہا جی وہ پتھر کی۔ میں نے کہا کیوں ہٹی؟ کہا جی ان کے نیک عمل کی وجہ سے۔ میں نے کہا مشرکین نے جو پتھر مانگے اور خدا نے عذاب نہیں برسایا، یہ پتھر کیوں ہٹے؟ کہا جی پیغمبر کی ذات کی وجہ سے تھا۔ میں نے کہا پھر بخاری سے ثابت ہوا کہ نیک عمل کی وجہ سے پتھر کی چٹان ٹلی ہے، اور قرآن سے ثابت ہوا پیغمبر کی ذات کی وجہ سے پتھر کا عذاب ہٹا ہے۔ پہلے قرآن ہے، پھر نبی کا فرمان ہے، پیغمبر کی ذات کا وسیلہ یہ قرآن میں ہے، نیک عمل کا وسیلہ نبی کے فرمان میں۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، اور ہم دیوبند والے نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو قرآن پہلے یا حدیث پہلے، کیا جواب دیں گے؟ بولتے جاؤ، کیا جواب دیں گے؟ تو نبی کی ذات کا وسیلہ کہاں سے ثابت، اور عمل کا وسیلہ کہاں سے ثابت؟ پھر قرآن مانو، پھر کیوں نہیں مانتے؟ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو حدیث نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ نمبر 2 آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم سے پوچھے کیوں پیدا فرمایا؟ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے، یہ قرآن سے ثابت۔ حدیث پاک سے پوچھیں پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ بیان میں کروں تم دیکھتے پیچھے؟ نہیں میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میری عادت ہے میں بیان روک دیتا ہوں۔ بچے ہیں ذرا دیکھ لیں پیچھے، بچوں سے لڑتے تو نہیں ہے نا؟ ہم کیوں لڑیں گے بھی؟ ہر مولوی لڑتا ہے، پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ میں خوش ہوتا ہوں بھی پیچھے دیکھ لو پھر بیان کریں گے۔ کسی اور نے بھی دیکھنا ہے دیکھ لو، اب نہیں دیکھتے۔ میں کو منع کر رہا ہوں تو میں نے منع کیا، میں نے اپنا بیان روک لیا، آپ کو منع نہیں کرتا۔ میری عادت ہے بیان کے درمیان کسی کا فون آ جائے نا میں بیان روک لیتا ہوں کہ فون سن لو میں پھر بیان کر لوں۔ اب یہ تو وہ ڈانٹ والی بات رہی ہے نا، کہتے ڈانٹتا بہت ہے، خانقاہ کے بندے بھی کبھی ڈانٹتے ہیں۔ ابھی اعلان کر رہے تھے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری خانقاہ کتنی بڑی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ تلاش کریں گے شاید آپ کو ایسا پیر ملے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے مولانا عبدالحفیظ مکی اور مولانا عزیز الرحمن ہزاروی سے خلافت، حضرت مدنی کے سلسلے سے سید امین شاہ صاحب سے خلافت، حکیم الامت تھانوی کے سلسلے سے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب سے خلافت۔ تینوں سلسلوں کا خلیفہ کوئی ہے تو آپ بتاؤ۔ وجہ صرف کیا ہے؟ میں باطل سے جنگ لڑتا ہوں، اور لڑنے والے کو پیر مانتے کوئی نہیں۔ یہ تو تب مانتے جب بات نہ سنے، لوگ ملنے کے لیے کوئی جی آرام فرما رہے ہیں، ٹیلی فون کرو کوئی جی مصروف ہیں، اور بیان کے لیے وقت نہیں بھی ان کے آرام کا وقت ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب ہے۔
لوگ پیر مانتے ہی تب ہے، اور جب آدمی ایسے باطل کے ساتھ ٹکرائے سینہ تان کے، اسے پیر کون مانتے؟ آیا آیا شیر آیا، کس کو تو شیر کہیں گے، پیر تھوڑے کہیں گے، کبھی شیر بھی پیر ہوتا ہے۔ خالد بن ولید کون تھے؟ اللہ کے شیر۔ یہ میں دلیل اس لیے دیتا ہوں کہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ مجھے ایک شخص نے کہا جی آپ کے آنے پر نعرہ مانتے، آیا آیا شیر آیا، تو میں نے کہا پھر کیا کہ گیدڑ آیا؟ کیا کہ بھئی جب خالد کون تھے؟ سیف اللہ۔ صحابی کو اللہ کا شیر کھو تو جرم نہیں ہے، وہ صحابی کا دفاع کرنے والا اس وقت گھوڑے کی پشت تھی، آج گاڑی کی پشت ہے۔ ان کا گھوڑا اچھا تھا، ہماری گاڑی اچھی ہے، کہ آپ جلتے کیوں ہیں؟ آپ بھی لے لو۔ مجھے ایک مول صاحب نے کہا لوگ کہتے تم ایجنسی کو، میں نے کہا کیوں اتنی بڑی گاڑی؟ میں نے کہا بالکل میں سرکار کا آدمی ہوں، سرکار چھوٹی ہو تو گاڑی چھوٹی، بڑی سرکار ہو تو بڑی گاڑی۔ اللہ کو سرکار مانتے ہو؟ کہتے جی مانتے۔ میں نے کہا اتنی بڑی سرکار ہے، ابھی تو چھوٹی گاڑی ہے، بڑی ہونی چاہیے۔ بڑی گاڑیوں پر بڑی سرکار کے نمائندے آتے ہیں، اور یہ میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن تھوڑا سا بڑا کرو، میں عوام سے بھی کہتا ہوں۔ ہمارے اتنی غلط باتیں مشہور ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب بہت نیک آدمی ہیں، کیوں 10 سال سے سائیکل پر آتے ہیں، وہ بھی بہت غریب آدمی ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں، نیک آدمی کیوں کہتے ہو؟ کتنے مزدور صبح جاتے ہیں غلہ منڈی اور سبزی منڈی اور سڑک پر کام کرنے کے لیے پیدل جاتے ہیں، کبھی کسی نے کہا بہت نیک لوگ ہیں پیدل جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بہت غریب ہیں پیدل جا رہے ہیں۔ تو جب مولوی باری ہے بہت نیک آدمی ہے پیدل جاتے ہیں، وہ پھر بیچارہ گاڑی لیتے ہی نہیں کہ لوگ مجھے نیک کہتے ہیں۔ ہم کہتے بھی ہمیں گاڑیاں اور لے کر دو، کہو بہت برا آدمی ہے، کہتے رہو گاڑی اچھی لے کر دو۔ اور یہ میری گاڑی الحمدللہ خیبر پختونخوا کے ایک آدمی نے، رائے گنج کے فاضل تبلیغی جماعت کے بندے نے ہدیہ دی ہے، میں نے خریدی نہیں ہے، مجھے یہاں کے بندے نے دی ہے، مولانا صاحب یہ گاڑی لیں، ہمارے علاقے میں آتے ہیں پہاڑی علاقے، آپ کی گاڑی چھوٹی ہے تو گاڑی لیں۔ تو اگر ایجنسی کا تو پھر ان کو جن نے مجھے دی ہے، میں نے تو بتا دیا، نام تو میں نہیں بتا رہا، کل تم بھی فول کرو گے، ہمیں بھی گاڑی دو۔ اللہ آپ کو بھی دی، اللہ بہت زیادہ دی۔ عالم کی قدر کو دیکھ کے اور کوئی خوش نہ ہو تو علماء کو خوش ضرور ہونا چاہیے، اور میں کسی قدر دیکھو اللہ کو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ میں اب گزارش سمجھیں، اب دیکھ لیا اب شروع کر دو۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا ہے بس۔ قرآن کریم سے ثابت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کرو، اور حدیث پاک سے ثابت لولا محمد لما خلقت، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اگر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود نہ دیتا۔ اب دیکھو مجھے وجود ملا ہے میرے ماں باپ کی وجہ سے، ان کو وجود ملا ان کے ماں باپ کی وجہ سے، آپ اوپر چلتے جائیں تو سب کو وجود ملا حضرت آدم کی وجہ سے، حضرت آدم کو وجود ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، تو گویا کو انسان کو وجود ملا حضرت محمد کی وجہ سے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ نے آدم اور انسان کو پیدا کیا حضور کی وجہ سے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے بات سمجھ لو، قرآن کریم سے ثابت ہوا انسان کو پیدا کیا عبادت کی وجہ سے، حدیث سے پتہ چلا انسان کو پیدا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ یہ تمہاری جو حدیث پیش کرتے ہو یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن سے ثابت عبادت خدا کی وجہ سے اور حدیث سے ثابت حضرت محمد کی وجہ سے۔ توجہ رکھنا، یہ ان کی باتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو پھر قرآن کو لیتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو، اللہ کی قسم میں نہیں مانتا۔ حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو، اللہ کی قسم میں نہیں مانتا۔ یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے، اور یہ یاد رکھنا جب حدیث پیغمبر قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کرواؤ، تمہیں قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند کے پاس عقائد و علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ دیوبند کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے اور اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔
تم نظر کا علاج کراؤ، تمہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف نظر نہیں آئے گی، میں علاج کر دیتا ہوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ میں مثال دے کر کہتا ہوں، میں آپ کے اس گاؤں میں آیا، کیا نام ہے گاؤں کا؟ ایک وقت سمجھ آئے گی، کوٹلی کلاں، کوٹلی کلاں صالحانہ، صالحانہ تھوڑا سا بھی آگے ہے، کوٹلی کلاں صالحانہ۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں، میرا بیان ختم ہوا، مثال کے طور پہ یہ نوجوان یہ مجھے کہتا ہے، یہ کسی لڑکے کو پکڑ کے پوچھتا ہے، بھائی مولانا الیاس گھمن صاحب کیوں آئے تھے؟ وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، بیان کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا بھی میرا کسی سے اور تو تعارف نہیں ہے، مجھے مولانا سعد اللہ نے دعوت دی ہے، مولانا خیستہ رحمان نے دعوت دی ہے، میرے شاگرد ہیں، میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، میرے مرید ہیں، بیعت کا مجھ سے تعلق ہے، مجھے بلایا تو میں آ گیا۔ اب یہ لڑکا کہتا ہے دیکھو ہم نے اس سے پوچھا کیوں آئے تو کہتا ہے بیان کرنا تھا، مولانا الیاس گھمن سے پوچھا کیوں آئے تو کہتا ہے مجھے انہوں نے دعوت دی ہے، مولانا کچھ اور کہتے ہیں اور یہ کچھ اور کہتا ہے۔ میں نے خسر پسر سنی تو میں نے بلا لیا، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے بیان کے لیے آئے ہیں اور آپ اس لیے آیا۔ میں نے کہا بیٹا دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔ جب آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ مولانا کیوں آئے ہیں، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا جو کہ بیان کرنا ہے۔ مجھ سے پوچھا کیوں آئے ہیں، میں نے آنے کا سبب بیان کیا جو کہ میرا میزبان ہے، اگر بیان نہ کرنا ہوتا تب بھی نہ آتا، مجھے کوئی میزبان دعوت نہ دیتا میں تب بھی نہ آتا۔ میرے آنے کا مقصد وہ بیان ہے اور میرے آنے کا سبب میرا میزبان ہے۔ مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، قرآن کہتا ہے لیعبدون، عبادت خدا ہے۔ ہم نے پیغمبر کے فرمان سے پوچھا انسان کی پیدائش کا سبب کیا ہے، ہمیں پتہ چلا لولا محمد لما خلقتم، آمد مصطفیٰ ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد عبادت خدا ہے اور اس کا سبب آمد مصطفیٰ ہے۔ مقصد کا ذکر قرآن میں ہے اور سبب کا ذکر نبی کے فرمان میں۔ سبحان اللہ! ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اب بتاؤ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ نہیں۔ بھئی تمہیں اگر خلاف نظر آتی ہے تو ہم سے تو پوچھو، ہم سے پوچھے نہیں فتوی مارنا شروع کر دیتے۔ عقیدہ ہمارا ہے، ہم سے پوچھے بغیر ہم پہ فتوی کیوں لگاتے ہو؟ یہ دنیا میں کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ جس بندے کا مسئلہ ہو اس سے پوچھے بغیر اس کے خلاف باتیں شروع کر دے۔ میں پاکستان نہیں پوری دنیا میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھ پر اعتراض ہے تو مجھ سے بات کرو، مجھ سے اعتراض کیے بغیر کبھی پوفلر چھپ لے، کبھی اشتہار چھپ لے، کبھی میسج چل رہا ہے اور مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی، بولو قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی ہم مانتے ہیں۔ آگے چلیے، قرآن کریم سے ثابت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیغمبر عبادت کرتے ہیں دنیا میں نبی نماز پڑھتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ موت تک نمازیں پڑھیے۔ پیغمبر وفات کے بعد قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی زندہ ہیں اور قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ہم نے پیغمبر کی دنیا والی نماز مانی ہے، وہ قرآن میں آ گیا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی قبر والی نماز مانی ہے، وہ حدیث کے اندر آ گیا۔ ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہنے لگا دیکھو یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ حدیث کبھی نہیں مانتے۔ کتنا آسان سا نسخہ گھڑا ہوا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو، حدیث نہیں مانتے، یہ بھی قرآن کے خلاف، یہ بھی قرآن کے خلاف۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ کیا جی قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی آپ نماز پڑھیں کب تک؟ بولو، میں جب رک جاؤں نا مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ آپ نماز پڑھو کب تک؟ موت تک۔ اور حدیث میں ہے نبی نماز پڑھتے ہیں قبر میں، تو قبر تو موت کے بعد ہوتی ہے نا، تو قرآن میں ہے موت تک نماز، حدیث میں موت کے بعد نماز، تو دیکھو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ میں نے کہا جواب اچھی طرح سمجھنا، جب رمضان کا روزہ رکھے تو رمضان کے روزے میں
جب سورج غروب ہو جائے بوقت افطار کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور اس کھانے اور پینے پر ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ بولتے جاؤ۔ اور اگر کھانا اور پینا موجود ہو، روز سورج غروب ہو جائے اور پھر بھی نہ کھائے اور نہ پیے، گناہ ملے گا یا نہیں؟ ملے گا۔ کیوں روزہ لمبا کر رہا ہے؟ روزہ ختم ہو گیا۔ اب وقت افطار کھانا اور پینا موجود ہو ثواب، نہ موجود ہو پھر بھی نہ کھائیں تو یہ عذاب۔ اب ایسا کام جس کے کرنے پہ ثواب ملتا ہو اور جس کے نہ کرنے پہ عذاب ملتا ہو، اسے شریعت میں کہتے ہیں یہ امر تکلیفی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ امر تکلیفی کا معنی کیا کرو گے؟ جس کے کرنے پہ ثواب اور نہ کرنے پہ، بولو۔ زور کی نماز پڑھے تو نہ پڑھے تو اسے کیا کہیں گے؟ تکلیفی۔ مکلف، یہ ہے مکلف، تکلیفی۔ آپ کے ہاں ہو سکتا ہے نہ ہو، بعض جگہ پہ ہوتا ہے بعض جگہ پہ نہیں ہوتا۔ بعض مساجد میں تراویح کے بعد فریشمنٹ کا انتظام ہوتا ہے، بعض مساجد میں اور بعض خانقاہوں میں ہے، آخری عشرے میں 2 پارے پھر پارے، جب 4 پارے پڑھیں گے چائے پی لو، 4 تراویح پڑھی پانی پی لو۔ اب ایسے ہوتا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ 4 تراویح لمبی پڑھتے ہیں، پھر جب وقفہ آتا ہے دسترخوان لگ جاتا ہے، چائے پی لو، پھر 4 پڑھی پھر چائے پی لو، پھر چائے پڑھی پھر کوئی اور چیز پی لو۔ مجھے آپ بتاؤ یہ تراویح کے بعد جو فریشمنٹ ہے، چائے، کولڈ ڈرنک یا آپ آئس کریم کھائیں، اس کے کھانے پہ ثواب ہے؟ کسی حدیث میں فضیلت ہے اس پہ؟ اور نہ کھائیں تو عذاب ہوگا۔ تو اس کھانے کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کہتے ہیں تلذذی۔ کیا کہتے ہیں؟ کھائیں تو ثواب نہیں، کھائیں تو مزہ، لذت، اور نہ کھائیں تو لذت نہیں ہے۔ اب اس کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام امر۔ اب بات سمجھو، جس کے کرنے پر ثواب نہ کرنے پر عذاب، یہ امر تکلیفی، اور جس کے کرنے پر لذت اور نہ کرنے پر لذت نہیں، اس کا نام امر تلذذی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک نماز تکلیفی ہے، ایک نماز تلذذی ہے۔ یہ دنیا کی نماز تکلیفی ہے، پڑھے تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھے تو عذاب ملتا ہے۔ اور قبر کی نماز یہ نماز تلذذی ہے، پڑھے تو مزہ آتا ہے، نہ پڑھے تو مزہ نہیں آتا۔ باب دربکہ میں قرآن نے جس نماز کی بات کی ہے یہ نماز تکلیفی ہے، اور حدیث پاک میں احیان فی قبورہم یصلون جس نماز کی بات کی ہے وہ امر تلذذی ہے۔ قرآن میں نماز اور ہے، حدیث میں نماز اور ہے۔ قرآن میں نماز اور حدیث میں نماز اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ اب نماز تکلیفی ہے اور یہ نماز تلذذی ہے۔ اب یہ مولوی سمجھیں گے در تناقض حشت وحدت شرط دا وحدت موضوع و محمول و مکان، ایسے ہی ہے نا۔ اب تناقض کیسے ہوگا؟ یہ عوام نہ سمجھے، فرق نہیں پڑتا، بس مولوی سمجھے۔ بعض باتیں علماء کو سمجھانی ہے، یہ بھی اللہ کے بندے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مدرس نہیں ہے، کتابیں نہیں آتی، بس خطیب آدمی ہے۔ عجیب بات ہے، عقیدے کی بحثیں چھیڑ رہے ہیں اور مدرس آدمی نہیں ہے، کیسی دھوکے کی بات۔ پروپیگنڈا کوئی کرتا ہے، ہمارے علماء اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس پر میں نے ایک لڑکا دیکھا بہاول نگر کا، کالج کا تھا، ہمارے مرکز میں آیا کچھ دن کے لیے۔ ہم نے کالج کے لڑکوں کے لیے اپنے یہاں ترتیب بنائی ہے، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب پڑھیں، جمعہ ہفتہ اتوار 9 بجے واپس آئیں، بستر اپنا ساتھ لیں، 3 دن کا کورس کریں۔ کالج کے لڑکے تاجر ٹیچر، علماء کے لیے 1 سال، طلباء کے لیے 12 دن شعبان میں، اور عوام کے لیے پورا مہینہ جب چاہے آئیں، 3 دن کا کورس کریں۔ آپ ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ بولو، ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ تبلیغ والے کہتے ہیں ارادہ کرو، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے راستے اس پر شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا اضافہ کرو، آپ رائے گنج جانے کا ارادہ کرو، شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ سرگودا مرکز آنے کا ارادہ کرو، اس پر خناس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ آپ رائے گنج کی بات کرو، شیطان پریشان ہوتا ہے، اور سرگودا کی بات کرو، خناس پریشان ہوتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے بھی بچو،
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس سے بچو. خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. میں ان سے کہتا ہوں تم میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہارا نام قرآن سے تلاش کیا. میں تو تمہارا محسن ہوں، بھئی تمہارا نام کدھر ہے؟ تم کو ہمارا نام قرآن میں ہے. کس نے بتایا؟ مولانا الیاس گھومن نے بتایا. میں تو تمہارا نام قرآن سے تلاش کرو. وسوسے. خیر وہ کالج کا لڑکا تھا، میں اچانک کمرے میں گیا تو موبائل پہ بات کر رہا تھا، اسپیکر آن گیا. مجھے کہتا سچ بیٹھے. اب میں لمبی بات نہیں کرتا، ایک جگہ پر بات ہوئی. اب وہ لڑکا بات کر رہا تھا پنجبیری بن کے مصنوعی. اس نے کہا جی میں باول نگر رہتا ہوں، مولانا الیاس گھومن آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، ہمارا کوئی حل نکالے. انہوں نے کہا چھوڑے یار، اس کے بعد علم نہیں ہے، جاہل آدمی آتا ہے چلا جاتا ہے، چھوڑو. اس نے کہا جی علم تو نہیں ہے لیکن لوگ بہت وہ قائل کرتا ہے. اب پتہ ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کان سے سن رہا ہوں. کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے کہ اس کو تقریر کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہم 10 سال کام کرتے ہیں، وہ 10 دن میں پانی پھیر دیتے ہیں. اب اس کے ہم کیا کریں؟ آپ آؤ گے تو انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں وہ علماء جن نے 1 سال دورہ حدیث کیا ہے وہ 1 سال میرے پاس لگاؤ. 10 سے 15 شوال داخلہ ہے، 16 جمعرات 8 بجے سبق شروع ہوگا. آپ آؤ 1 سال لگاؤ تو صحیح نا. بعض علماء کو تعجب ہوتا ہے، ہم نے کوڑا خٹک پڑھا، ہم نے جامعہ عثمانیہ پڑھا، ہم نے مولانا ادریس صاحب کے پاس پڑھا، ہم نے شاہ منصور پڑھا، ایور سے بڑا مولوی ہے. میں کہتا ہوں میں تو ان سے چھوٹا ہوں. میں نے کوہاٹ کے بیان کے علماء کنونشن تھا، بعد میں بیٹھے تو مجھے انہیں ایک عالم کا تعارف کرایا، ماشاءاللہ تگڑا مولوی تھا، اور انہوں نے کہا یہ بہت بڑا معقولات کا ماہر ہے، بڑا اس کا مطالعہ ہے. جب بہت تعریف کی تو میں نے کہ اس کو میرے پاس 1 سال لگا. ان کو بہت تعجب ہوا، یار یہ کسی کو مانتے ہی نہیں، ہم نے اتنی تعریف کی تو میرے پاس سال لگاؤ. ان کو تعجب ہوا نا. میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو میرے جملے سے کیا تعجب ہوا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نوجوان پہلے بادام کھاتا ہو، مقویات کھاتا ہو، مغزیات کھاتا ہو اور اغنیات استعمال کرتا ہو، طاقت سے پھٹ رہا ہو، اور آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، بوڑھا سا ہو، کمزور ہو، آپ اس کے سامنے یہ بات کرو ہمارا بیٹا بہت طاقت والا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کچھ دن کے لیے دو، میں اس کو لڑنے کے گر سکھاؤں، تو میں اس کمزور پر اعتراض ہوگا؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں علم اس کے پاس ہے، علم کے استعمال کرنے کے گر مجھ سے سیکھے. اس میں مخالفت کی کون سی بات ہے؟ بھئی آپ سیکھو عوام میں کام کیسے کرنا ہے. خیبر پختونخوا کے علماء ہمارے پاس آئیں، ہم پشتو میں خطابت سکھاتے ہیں، بلوچستان کے بلوچی زبان میں سکھاتے ہیں، سندھ والوں کو سندھی میں سکھاتے ہیں. کوئی ایسا مدرسہ ہے جو دوسری زبان میں خطابت اپنے ملک میں سکھاتا ہو؟ کیوں؟ ہم کہتے ہیں پشتو بھی ہماری ہے، سندھی بھی ہماری ہے، بلوچی بھی ہماری ہے. جب ہیں ہی ہمارے تو ہر بندے کو اس کی زبان کے اندر تیار کرنا چاہیے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث ہے. کتنے عقیدے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا، گنتے جاؤ کتنے ہو گئے؟ 3. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں. جب اللہ کے راستے میں مجاہد جاتا ہے، لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، اس کے جسم پہ گولی لگتی ہے، وہ قتل ہو گیا، قرآن کہتا ہے بل احیاء، یہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا. اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے اللہ یہ صرف جسم نہیں گیا، اس کے اندر روح بھی تھی. یہ جسم تو زندہ آپ نے بتا دیا، روح مر گئی ہے، روح زندہ ہے، روح کہاں پر ہے؟ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارواحهم فی جیوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث تشاء. اس کی روح نکلتی ہے، سبت پرندے کی پوٹ میں ہے، وہ قندیل میں ہے، قندیل اللہ کے عرش سے لٹکی ہے، یہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے. اب قرآن نے بتایا شہید کا بدن زندہ ہے، حدیث نے بتایا شہید کی روح زندہ ہے. تو ہم نے جسم شہید کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، اور روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے. جو روح کو زندہ نہ مانے وہ حدیث کا منکر ہے، اور جو جسم کو زندہ نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے. اب آپ فیصلہ کرو قرآن کو مانتا کون ہے، کون نہیں مانتا. دیوبند والوں نے شہید کے جسم کو زندہ مانا، قرآن میں آیا ہے. شہید کی روح کو زندہ مانا، پیغمبر کے فرمان میں آیا ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں. قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں ہے، اللہ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فیصلہ فرمایا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. میرے پیغمبر آپ کے اہل بیت کو ہم گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، ہم آپ کے اہل بیت کو نجاست سے دور رکھیں گے، نجاست ان کے قریب نہیں آنے دے گی.
اہل بیت کو قرآن کریم نے فرمایا. اب یہ اہل بیت کون ہیں؟ پیچھے پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہے. یا اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیویاں. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت علی آئے، آپ نے چادر کے نیچے لیا. حضرت زہرا آئی، چادر کے نیچے لیا. حسن و حسین آئے، چادر کے نیچے لیا. اللہ کے نبی نے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ یہ علی اور زہرا، یہ حسنین، یہ میری بیٹی اور داماد، یہ سب اہل بیت میں ہے، اللہ انہیں بھی پاک رکھنا. اب ہم کہتے ہیں پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہے، یہ قرآن میں آیا ہے. پیغمبر کی بیٹیاں داماد اہل بیت ہے، یہ نبی کے فرمان میں آیا ہے. جو پیغمبر کی بیٹیوں اور داماد کو اہل بیت نہ مانے وہ حدیث کا انکار کرتا ہے، اور جو پیغمبر کی بیویوں کا اہل بیت نہ مانے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں. کتنے عقیدے ہو گئے؟ گنتی الٹی آپ نے شروع کر دی. اتنی گرمی تھی، اب تو بڑا اچھا موسم ہے. کتنے عقیدے ہو گئے؟ ذرا گن لو پھر میں آخری عقیدہ بیان کر کے آپ سے اجازت لوں گا. کتنے عقیدے ہو گئے؟ 5. نمبر 1 جی، وسیلے کے ساتھ آدم کی دعا حدیث میں. یوں چلے، وسیلے کے بغیر رہتے آدم کی دعا قرآن میں، اور وسیلے کے ساتھ دعا حدیث میں. انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا قرآن میں. پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ حدیث میں. نمبر 3 پیغمبر کی دنیا والی نماز قرآن میں، پیغمبر کی قبر والی نماز حدیث میں. شہید کا جسم زندہ قرآن میں، شہید کی روح زندہ حدیث پاک میں. نمبر 5 پیغمبر کی بیویاں اہل بیت قرآن میں، پیغمبر کی اولاد اہل بیت حدیث میں. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں. میں آخری ایک بات کہتا ہوں، علماء دیوبند کا عقیدہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی ذات کو صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث موجود ہے حضرت انس سے، عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہما، ان محمدا قد رأى ربہ، اللہ کے نبی نے، توجہ رکھنا، اللہ کو دیکھا ہے. اب ایک شخص فوراً کہے گا، آپ کو بھی کہیں گے، مجھے کہا یہ دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں. کیا جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو حضور نے کیسے دیکھا؟ لہذا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. میں نے کہا ہم خانقاہ والے، ہم تبلیغ والے، ہم جمعیت والے، ہم بد دعا نہیں دیتے. میں تجھے دعا دیتا ہوں اللہ تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے. مجھے کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تو جب جنت میں جائے گا تو اللہ کو دیکھے گا؟ اس نے کہا جی دیکھوں گا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے. میں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو کیسے دیکھے گا؟ تو کیسے دیکھے گا؟ فوراً کہنے لگا کہ یہ جو قرآن کی آیت میں ہے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اس آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا. میں نے کہا ہم نے کب کہا؟ ہمارے نبی نے زمین پہ دیکھا. ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا. ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جنت میں جا کے دیکھنا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو عرش پہ جا کے دیکھنا قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے اپنے اس پورے پون گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بیان میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات کی ہے؟ بولو. کوئی قول پیش کیا ہو، کوئی کتاب پیش کی ہو، تو پھر کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ قرآن حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں؟ میں تو مسلسل قرآن پڑھ رہا ہوں، مسلسل حدیث پڑھ رہا ہوں. میں معذرت کسے کہتا ہوں، قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے یا ہمارا ہے. ہم عقیدے پر قرآن پڑھتے نہیں ہیں، عقیدے پر حدیث پڑھتے نہیں ہیں. کوئی ہم سے پوچھے، کہتے ہیں ہمارے اکابر کو چھوٹے علم والے تھے، اکابر کے پاس علم نہیں تھا، تیرے پاس زیادہ علم ہے. بس یہ ہمارا جواب ہوتا ہے. اور بھئی جو علم اکابر کے پاس تھا وہ علم پیش کرو نا.
پیش کرو. ہم پیش کرتے ہیں کافر کا علاج, اور ہم نے بس ایک ہی شعر یاد کیا ہوا ہے, ایک ہی شعر, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. ہمارے کافر کون تھے؟ مفتی محمود. ہمارے کافر کون تھے؟ مولانا عبدالحق. ہمارے کافر کون تھے؟ شیخ الہند. ہمارے کافر کون تھے؟ تھانوی, علامہ کشمیری, مولانا مدنی, مفتی کفایت اللہ. ان جیسے ہیں تو لاؤ. بس یہی چل رہی ہے. میں کہتا ہوں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کہو, لیس الفتیٰ من یقول کان ابی الفتیٰ من یقول ها انذا. پہلوان وہ نہیں جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا, پہلوان وہ ہے جو کہتا ہے میں خود پہلوان ہوں, میں پہلوان ہوں. ہمارے کافر تو بڑے تھے, تو جو کافر کے دلائل تو اس کو پیش کرو نا. نہ ہم دلائل پڑھتے ہیں, نہ دلائل یاد کرتے ہیں, نہ دلائل خریدتے ہیں, نہ لیتے ہیں. پھر الجھن تو پیدا ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب آپ خود اندازہ فرمائیں ہمارے قائد پر قرآن ہے یا نہیں؟ بولو ہے نا؟ میں نے حضرات سے پہلے بھی عرض کیا, میں پھر عرض کرتا ہوں, آپ ایک چیز کا اہتمام فرماؤ. ایک تو میں نے اپنے پاس بلایا, ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, 3 دن کا کورس ہوتا ہے. تو آپ آؤ گے انشاءاللہ؟ لے آؤ گے؟ جماعت کدھر گیا؟ تبلیغ والوں کا ضابطہ ہے کہ جب تک تشکیل نہ کرے تو ان کو تو بیان ہی پورا نہیں ہوتا. ہم کیسے تبلیغ والے ہیں؟ آپ آؤ گے نا بھی انشاءاللہ؟ طلباء سے میں نے کہا وفاق کے امتحان ختم ہو, 12 دن کا دورہ ہوتا ہے, ابھی سے نیت کریں. اور جو حضرات یہاں جن اس سال دورہ کیا ہے وہ 1 سال ہمارے پاس لگائیں. یہ تو ہے میں آپ کو اپنے پاس دعوت دے رہا ہوں, اور میں اپنے پاس آتا ہوں. میں نے مولانا خیستہ سے بھی کہا, مولانا سعد سے بھی کہتا ہوں, بھئی آپ نوشہرہ میں ایک جگہ پر علماء اکٹھے کرو, 1 گھنٹے کا بیان نہ ہو, مجھے اس میں 4-5 گھنٹے بولنے دو تاکہ ہم عقائد پر دلائل پیش کریں. میں آتا ہوں. اب وقت تو آپ نے نکالنا ہے نا. ہمارے کافر کی کتاب ہے المحنت, کیا نام ہے؟ اگر آپ علماء مجھے وقت دیں تو میں 1 دن میں 4 گھنٹے میں المحنت پوری آپ کو پڑھا دیتا. اس میں جتنے عقائد موجود ہیں اس میں دلائل نہیں ہے, میں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ پیش کر دوں گا. یہ کام تو مشکل نہیں ہے, چلو آپ نہ ہو مجھے بلا. نہ میں آپ سے کھانے کا تقاضا کرتا ہوں, نہ آپ سے گاڑی کا تقاضا کرتا ہوں, نہ آپ سے پروٹوکول کا تقاضا کرتا ہوں. بغیر تقاضے کے وقت آپ دے دیں, 4-5 گھنٹے 1 دن, 8 بجے شروع کریں ظہر تک, ہم انشاءاللہ پوری المحنت پڑھا دیں گے. آپ اس میں آ جائیں گے. اس لیے کہ پھر صرف علماء ہو, باقی لوگ نہ ہوں, کیونکہ باقی لوگ بات سمجھ نہیں آنی. دلائل چل رہے ہیں, علماء پڑھیں تو علماء آگے اپنے اپنے, اس کا بے حد فائدہ ہوگا. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. آپ میں سے وہ لوگ جو واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک نمبر لکھ لیں, 1 نمبر, اور واٹس ایپ پہ آپ روزانہ 8 منٹ, 5 منٹ, 6 منٹ کا بیان گھر بیٹھے بیٹھے بغیر 1 روپیہ خرچ کیے مل جائے گا. 0304 610 9956 9956 0304 610 9956, آخر میں 56 میزو شفق, یہ آخر میں. تھوڑی تھوڑی میں کچھ تو آتی ہے, اتنی آتی ہے کہ کہیں پھنس جائے تو کھانا شانا لینا پڑے, کوئی رستہ پوچھنا پڑے, وہ آتی ہے. میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں, میں تو تبلیغ سے وقت لگاتا ہوں. ہم جب پختور علاقے میں جاتے ہم دعوت دیتے تھے, منگر ٹول کلمہ ولید لا الہ الا اللہ محمد رسول پتی کلمہ کے اللہ سے وعدہ کری داستا حکم نہ منو نبی صلی اللہ پترے کی باندھے بجو بدی دمارا کٹ محنت پکار دے دے محنت والا بجوات خبر کے گیتا سراشا. اب ظاہر ہے آپ پنجابی اردو توڑتے ہیں, کوئی ٹوٹ تو لفظ جاتے ہی ہیں, لیکن بات تو سمجھ آ جاتی ہے نا, تو یہ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں, سمجھ تو آ جاتی ہے. ایسا امام جس کا مسلک معلوم نہ ہو, کبھی بریلوی, کبھی فلاں, کبھی فلاں, ایسے امام کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے. امام بالکل معلوم العقیدہ ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر کسی کو خوش کرتے ہیں, لا ادھر کے نہ ادھر, ان سے بچیں. عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے. ہماری توجہ رکھیں, ہماری جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت. کیا نام ہے؟ ہم نہ کسی بد عقیدہ کی سٹیج پہ جاتے ہیں, نہ کسی بد عقیدہ کی سٹیج پر آتے ہیں. ہماری خواہش ہے قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں خالص لوگوں کے ساتھ رکھے. بس دنیا میں ہم نے الگ ہو گیا ان سے, اللہ قیامت کو آپ ہمیں ان سے الگ کر دو. بس ہمیں خالص لوگ چاہیے. معلوم العقیدہ بندہ ضروری ہے. بعض لوگ چکر چلاتے ہیں, اصل عقیدہ اور ہوتا ہے خوش کرنے کے لیے. اب مثلا کوئی یہاں بندہ ہوگا, پکوڑا پھٹک بھی جائے گا,
حضرت کو بھی ملے گا، ادھر ہاتھ بھی چومے گا اور اندرون خانہ ان سے رابطے بھی رکھے گا۔ یہ بہت ایسے فاسد العقیدہ سے بچنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ بات کرنی جائز، غیر اللہ کے علاوہ سب سے بات کرنی حرام، یہ ہے تکبیر تحریم۔ مماتی پنجپیری لوگ عوام کو بیکار ہے کہ تبلیغی جماعت صرف فضائل اعمال کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ تو فضائل اعمال میں تو ساری حدیثیں ہی ہیں، فضائل اعمال میں کیا ہے؟ حدیثیں ہیں، صحابہ کی بات یاد ہے۔ تو یہ کہہ دو کہ تبلیغ والے حدیث کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ بھی نہیں مانتے، حدیث بھی نہیں مانتے، یہ کہو نا بھائی، یہ کہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، غلط بات کیوں پھیلاتے ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تبلیغ والے قرآن پہلے مانتے ہیں، پھر حدیث مانتے ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت کا یہ نصاب ہے، اور نصاب ہر جماعت اپنی ترتیب پر بناتی جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جاوید غامدی کے بارے میں کچھ کہو، جاوید غامدی گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کے بیانات سننا جائز نہیں ہے، اس کے بعض عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ گئے، واپس آئیں گے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل ہے، حیات کے قائل نہیں ہے، اور اس کا بھی نیا کے لیے پایا کہ تراویح بھی نہیں ہے، ابھی نیا کے لیے پایا عورت کے پردہ بھی نہیں ہے، ابھی اس کے نیا کے لیے پایا کہ سود لینا حرام ہے، سود دینا جائز ہے، ابھی نیا کے لیے پایا کہ اگر بینک سے آپ سود لے کر کوئی بلڈنگ بنا لو، یہ کوئی سود نہیں، کوئی گناہ نہیں، دڑا دڑ ایسے غلط قسم کے نظریات پیش کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذاکر نائک کیسے یہاں لوگ ذاکر نائک کو مانتے ہیں، اب تو بیچارہ خود پھنسا ہوا ہے ذاکر نائک، اب تو خود پھنسا ہوا ہے۔ ذاکر نائک سلفی اور غیر مخلد قسم کا آدمی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب مجھے حضرات نے فرمایا میں اس پر یہ جھڑکتے ہیں پھر مجھے کہتے ہیں، تو آپ میں سے وہ لوگ جو مشائخ سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں اپنے مشائخ سے بیعت کا تعلق رکھیں، اور آپ میں سے وہ لوگ جن کے قریب کو شیخ طریقت موجود ہیں ان سے بیعت کا تعلق رکھیں اور خانقاہی نظام میں جڑیں، اور وہ لوگ جو مسلکی کام کا جذبہ رکھتے ہیں، ہماری طرح باطل کی تردید کرنا چاہتے ہیں، تو آدمی جیسا کام کرے ویسا پیر بھی ہونا چاہیے، کام اور ہوتا ہے پیر ہوتا ہے پھر پھنس جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کچھ ساتھی بیعت کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ایسے ساتھی جو بیعت کا ارادہ رکھتے ہوں قریب آ جائیں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے، اس کے فوراً بعد ہم دعا کر دیں گے، جو ساتھی بیعت والے ہیں وہ قریب آ جائیں، بیعت کرنے اس کے بعد پھر دعا شروع کریں گے۔